تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں عصر عباسی کے جو ادبا ہیں ان کے بارے میں، ہے نا۔ ہم نے ابو تمام، ابو العلا مارری اور متنبی، ان سب کے بارے میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ چلیں یہ بتائیں، معجز احمد کس کی کتاب ہے؟ جی، معجز احمد کس کی کتاب ہے؟ بتائیں جلدی سے۔ عبس الولید کس کی کتاب ہے؟ جی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی تو جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم نے آپ سے کہا ہے کہ اس کو ریوائز کیا کیجیے، ہے نا۔ معجز احمد، عبس الولید، یہ سب ابو العلا مارری کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ احمد بن حسین کس کا نام تھا؟ جی، متنبی ماری، ابو الماری، ابو العلا مارری کا نام احمد بن حسین ہے؟ نہیں نہیں، متنبی سر متنبی کا نام ہے نا احمد بن حسین، ابو العلا مارری کا نام کیا ہے؟ احمد بن عبد اللہ احمد بن عبداللہ، اور احمد بن حسین متنبی کا نام ہے نا۔ متنبی کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ جی، عبد الرحمن متنبی کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ عبد الرحمن نہیں نہیں نہیں، جو اس کے ساتھ مر گیا تھا، اس بیٹے کا کیا نام تھا؟ محمد نام تھا، ہے نا، محمد۔ اور غلام کا کیا نام تھا؟ مفلح نام تھا غلام کا، ٹھیک ہے، ہاں مفلح نام تھا۔ تو اس طرح یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس طرح کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ لوگ ہلکے میں مت لیجیے، ہے نا۔ جی، تھوڑا سا ٹائم دیجیے اور تیاری کیجیے اس کی، چلیں ورنہ پھر یہ ہوگا لاسٹ میں کہ آپ لاسٹ ٹائم پہ ریویژن کرنے بیٹھیں گے، سب کچھ ذہن سے نکل چکا ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب کلاس اینڈ ہو تو آپ 10 منٹ 15 منٹ دیجیے، اور جو آپ نے کلاس میں پڑھا ہے اس کو ایک بار ریوائز کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ورنہ پھر اسی طرح بھولتے جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر۔ چلیں ابھی ہم عصر عباسی کے بارے میں، عصر عباسی کے بارے میں تو پڑھ ہی رہے تھے، لیکن اب ہم پڑھیں گے ان کے رائٹرز کے بارے میں، پروز رائٹرز کے بارے میں، ہے نا۔ شاعروں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، شعراء کے بارے میں، اب جو نثر نگار ہیں ان کے بارے میں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے اس کو 4 پارٹ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ عصر عباسی کے جتنے بھی نثر نگار ہیں، ہے نا، نثر لکھنے والے لوگ، اس کے 4 طبقات ہیں۔ کتنے طبقات ہیں بتائیں جلدی سے؟ 4، ٹھیک ہے۔ پہلا جو طبقہ ہے اس کا امیر کون ہے؟ اس کا رئیس ہے عبداللہ بن مقفع، عبداللہ ابن المقفع، یہ پہلے طبقے کا، الطبقۃ الاولیٰ کا کیا ہے یہ بتائیں؟ رئیس ہے، ٹھیک ہے، رئیس الطبقۃ الاولیٰ، ہے نا، رئیس ہے یہ، امیر رئیس کچھ بھی آ جائے۔ دوسرا ہے نمبر 2، دوسرا جو طبقہ ہے اس کا رئیس کون ہے؟ عثمان ابن بحر، ٹھیک ہے، عثمان ابن بحر اس کا رئیس ہے نا، جس کا نام، جسے ہم لوگ کس نام سے جانتے ہیں؟ جاحظ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ جاحظ جو ہے یہ دوسرے طبقے کا رئیس ہے نا، رئیس الطبقۃ الثانیہ، طبقۃ الثانیہ، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا طبقہ جو ہے اس کا رئیس کون ہے؟ اس کا رئیس ہے ابن العمید۔ کون ہے؟ ابن العمید، ہے نا، تھیولوجی والوں کے سلیبس میں ابن العمید کا نام ہے۔
ٹھیک ہے، آپ کے عربی والوں میں نہیں ہے لیکن تھیولوجی والوں میں ہے. تو یہ ابن العمی جو ہے یہ تیسرے طبقے کا رئیس ہے. ٹھیک ہے، رئیس الطبقۃ الثانیہ سادسہ. اس کے بعد جو چوتھا طبقہ ہے نا، اس کا رئیس کون ہے؟ قاضی فاضل. ٹھیک ہے، قاضی فاضل یہ بھی تھیولوجی والوں کے سلیبس میں ہے. قاضی فاضل. قاضی فاضل کس کا ہے؟ رئیس الطبقۃ، بتائیں. الطبقۃ الرابعہ. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہم نے دیکھا کہ 4 طبقات ہیں، ہے نا. اب یہ طبقات کس اعتبار سے بنے ہیں؟ یہ طبقات بنے ہیں کہ کس طرح ادبا نے کن کا پیٹرن اختیار کیا لکھنے کے لیے. تو ابتدا میں عبداللہ بن مقفع کا پیٹرن، جو دوسرے رائٹر ہوتے تھے وہ اس کا پیٹرن اختیار کرتے تھے. اس کے پیٹرن میں کیا ہے کہ آسان الفاظ ہوتے تھے، بہت آسان الفاظ جو پڑھنے والے کو پڑھتے ہی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، بہت ایزی لینگویج. دوسرا طبقہ عثمان بن بحر کا ہے نا. عثمان بن بحر کے طبقے میں کیا ہے؟ اس میں بھی آسان عبارتیں ہوتی تھیں، لیکن یہ کیا کرتا تھا؟ اس کی خاصیت کیا ہے؟ ہزل. ٹھیک ہے، مطلب ہنسی مذاق، طنز. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں اس نے کس میں شامل کر دی؟ ادب کے اندر، اپنی رائٹنگ میں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بات لکھنی ہو تو اس کو طنز کے انداز میں لکھ دیتا تھا، ہنسی مذاق کے انداز میں لکھ دیتا تھا، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں کس نے کی بتائیں. اور اسی طرح دلیل اختیار کرنا، کیونکہ یہ فلاسفر تھا نا، عثمان بن بحر جو ہے یہ فلاسفر بھی تھا. تو اس کی جو عبارتیں ہوتی تھیں بہت جگہوں پر اس میں یہ فلاسفیکل باتیں کرتا تھا. عبداللہ بن مقفع کی عبارتیں بہت آسان ہوتی تھی، اس میں فلاسفیکل باتیں نہیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ گیا ابن العمید. ابن العمید کی جو عبارت ہوتی تھی اس کے اندر علم بدی کا بہت زیادہ استعمال ہونے لگا. علم بدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم بدی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر الفاظ پہ بہت فوکس ہونے لگا. ٹھیک ہے، اس میں کیا کرتا تھا؟ یہ بیچ بیچ میں شعر کو استعمال کرتا تھا، کسی کے شعر کو استعمال کر لیا، کوئی قرآن کی آیت استعمال کر لی، کوئی حدیث استعمال کر لی دلیل کے طور پر، اپنی بات کی دلیل کے طور پر. ٹھیک ہے، اسی طرح کیا کرتا تھا؟ ایک ہی طرح کی عبارت، مسجع عبارتیں، ہے نا. جیسے جیسے ہے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو اس میں کیا ہے؟ ایک ہی طرح کی عبارتیں قرآن پاک کے اندر، ہے نا. مسجع عبارتیں اس کو کہتے ہیں. تو ابن العمید نے اپنی رائٹنگ میں مسجع عبارتوں کو جگہ دینی شروع کر دی. ٹھیک ہے جی. تو اس کے گروپ کے جو یہ ہوئے ادبا ہوئے، وہ اس کے رائٹنگ کے اسلوب کو اختیار کر رہے تھے جیسا ابن العمید لکھتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ طبقۃ الثالثہ تھا. جو چوتھا طبقہ تھا قاضی فاضل کا، اس میں ہر چیز کے اندر بناوٹ بہت زیادہ آ گئی، سمپل لینگویج نہیں رہ گئی. ہر چیز کو بنا بنا کے بولنا، بنا بنا کے بولنا، ہے نا. جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، جلسے میں کوئی مولانا آئے ہیں تقریر کرنے کے لیے، تو مولانا کا نام لینے سے پہلے 2 لائن کا جو ہے ان کا القاب اور پورا لگا کر کے کہ یہ جو ہے بس یہی ہے دنیا میں، اور کوئی دوسرا عالم پیدا ہی نہیں ہوا ابھی تک، ایسا لگتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تکلف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تکلف. زبردستی کا بات کو بنا بنا کے بیان کرنا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. آدمی کو سمپل لینگویج میں سمجھ میں آتی ہے بات زیادہ، لیکن زبردستی آپ بات کو بنا بنا کے پیش کر رہے ہیں. جیسے مقامات میں ہوتا ہے. مقامات میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی لینگویج وہ لوگ لکھتے تھے مقامہ میں، چاہے ہمدانی ہو چاہے حریری ہو، ہے نا، جو جلدی سمجھ میں نہ آئے لوگوں کو، عبارت کو بنا بنا کر کے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکلف. تو قاضی فاضل کی جو عبارتیں تھیں اس میں تکلف بہت زیادہ تھا. تو لاسٹ پیریڈ میں جو ادبا ہوئے وہ تکلف میں لکھتے تھے. فارسی میں، اردو میں بھی بہت سارے ادبا ہوئے جو چیزوں کو بنا بنا کر کے لکھنے کی عادت ہو گئی تھی کہ سامنے والے کو جلدی بات سمجھ ہی میں نہ آئے، پڑھنے والے کو. ٹھیک ہے، تو یہ جو قاضی فاضل کا گروپ تھا یہ بلاغت کے خلاف سمجھا جاتا ہے اس کو، ہے نا جی. تو سب سے بہتر عبارت کس کی ہوتی تھی؟ مقفع، عبداللہ بن مقفع کی، پھر عثمان بن بحر کی، پھر ابن العمید کی. اور سب سے ورسٹ جو رائٹنگ تھی، سب سے بری رائٹنگ جس کو مانی جاتی ہے، وہ قاضی فاضل کے گروپ کی تھی.
समझ गए, बताएं जी। यस सर। तो ये 4 तबकात हुए थे असर अब्बासी में, है ना। 4 तबकात में जो उदबा लिखते थे वो इसी तरह में ग्रुप में बटे हुए थे। चलें अब हम पढ़ लेते हैं इब्नुल मुकफ्फा के बारे में। इब्नुल मुकफ्फा की कुनियत है अबू मोहम्मद, नाम है अब्दुल्लाह इब्नुल मुकफ्फा। ठीक है। 106 में पैदा हुआ, 142 में इंतकाल हो गया इसका। तो इसकी ज्यादा जिंदगी कहाँ गुजरी बताए, ज्यादा जिंदगी किस में गुजरी, उमवी में या अब्बासी में जी। उमूमी में। उमवी में गुजरी है ना, अब्बासी में बहुत थोड़ी सी, 10 साल की लगभग इसकी जिंदगी थी। ठीक है। तो 142 हिजरी में ये वफात पा गया। अल फारसिया, ये जो है फारसी है, मतलब फारसी उल असल है ना, ईरानी है ये, लेकिन अरब में ही इसकी परवरिश हुई। ठीक है। इब्न मुकफ्फा, मुकफ्फा इसके बाप का नाम था। इसके बाप का असल नाम क्या था, रोजबा बिन दाजबे। क्या नाम था इसका बताएं, रोजबा बिन दाजबे। ठीक है जी। इसका बाप जो था वो दाजवे था और इसका नाम क्या था, अब्दुल्ला का रोजबे। तो इसकी ये नाम भी आ जाता है क्वेश्चन में कि इसका रियल नेम क्या था। तो ये याद रखिएगा, रोजबे बिन दाजवे इसका नाम था। इस्लाम लाने के बाद इसका नाम अब्दुल्ला पड़ गया था। और मुकफ्फा जो है इसके बाप का लक़ब था, इसके बाप का नाम नहीं था मुकफ्फा। और ये लक़ब क्यों पड़ा था जी, हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में, है ना, हज्जाज बिन यूसुफ जब गवर्नर था, तो उसने इसके बाप को यानी मुकफ्फा को, ये सॉरी दाजवे को, उसने ईरान का लगान वसूलने के लिए मुकर्रर कर दिया था कि तुम ईरान का लगान वसूलोगे। ठीक है। तो वो दाजवे जो है वो ईरान का लगान वसूलता था, लेकिन उसने क्या किया, कुछ उसमें गबन कर दिया, है ना, कुछ हेरा फेरी कर दिया, कुछ पैसा मार लिया, इस तरह का कुछ हुआ, उस पे करप्शन का इल्जाम लगा, जिसके बाद इसने क्या कहते हैं, हज्जाज बिन यूसुफ ने उसको इतना मारा कि उसका हाथ टेढ़ा हो गया। तो टेढ़े हाथ वाले को क्या कहते हैं, मुकफ्फा। मुकफ्फा उसका नाम पड़ गया क्योंकि उसका हाथ क्या हो गया था, एक हाथ उसका मुड़ गया था, टेढ़ा हो गया था। समझ गए जी। तो नाम इसका असल में क्या है, दाजवे। हुआ मुफक्किरुन फारसीयुन, ये मुफक्किर है, फारसी है, ईरानी है। वुलिद मजूसियन, ये मजूसी था। क्या था ये, मजूसी किसे कहते हैं, जो बुत पूजा करते हैं। जो आग आग की पूजने आग। वाले को, है ना, आग पूजने आग वाला, जो पूजा। आग की पूजा करता है उसको कहते हैं मजूसी। तो ये मजूसी था पहले। ईरान का जो मजहब था पहले, इस्लाम के आने से पहले ईरान में वो आग की ही पूजा करते थे, तो मजूसी होते थे वो लोग। तो ये मजूसी था, लाकिन नहु यातनकल इस्लाम, लेकिन बाद में इसने इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है जी। आसर कुल्लम मिनल खिलाफत उम्विया वल अब्बासिया, दोनों जमाना इसने पाया था, उम्वी भी और अब्बासी भी। दरअसल फारसिया व तअल्लम अल अरबिया फी कुतुबिल उदबा, इसने फारसी भी पढ़ी और फिर अरबी जबान भी सीखी किताबों से, है ना, उदबा की किताबों से पढ़ पढ़ के अरबी जबान भी इसने सीख ली। इस तरह का फी सुक़िल मिरबत, मिरबत का जो बाजार था वहां भी ये जाया करता था। नकल मिनल बहलविया इलल अरबिया कलीला व दिमना, कलीला दिमना जो किताब है उसको इसने किस जबान से ट्रांसलेट किया था, पहलवी जबान से, है ना, पहलवी से अरबी में ट्रांसलेट किया था। ठीक है जी। फिर कहते हैं लहू फिल कुतुबिल मनकूला अल अदबुस सगीर वल अदबुल कबीर, इसकी 2 किताबें बहुत मशहूर हैं, अदबुस सगीर, अदबुल कबीर। और इसका मौजू क्या है, अनिस सुल्तानी, ये बादशाह के बारे में है, वालाक़ह बिर्रइया वालाक़त अर्रइया बिही, और रियाया का बादशाह पर क्या हक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बादशाह की, है ना। और इसी तरह जो अवाम है, पब्लिक है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बादशाह को लेकर के, दोनों चीजें इसमें उसने जिक्र की हैं। वल अदबुस सगीर, इसी तरह दूसरी किताब इसकी अदबुस सगीर है। ये किसके ऊपर है, तहजीब नफ्स, यानी इंसान को अपने आप को कैसे बेहतर बनाना चाहिए, है ना, अपनी जिंदगी को कैसे सुधारना चाहिए और नेक कामों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में है। मतलब अदबुल सगीर में इंसान के अपने बारे में है, और अदबुल कबीर में किसके बारे में है बताएं, गवर्नमेंट के बारे में, कि बादशाह कैसा होना चाहिए, है ना, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो पब्लिक है, रियाया है, अवाम है, उसको बादशाह को लेकर के उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसके बारे में है।
ٹھیک ہے، ادب الکبیر، اور ادب الصغیر میں کیا ہے؟ اپنے بارے میں، کہ انسان کا اپنا عمل کیسا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو کیسے بہتر بنانا چاہیے، اس کے بارے میں ہے۔ چلیں، یہ ایران کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا جس کا نام کیا تھا؟ جور، جور نام کے گاؤں میں پیدا ہوا تھا یہ، ٹھیک ہے۔ جب یہ اسلام لایا تو اس کا نام عبداللہ پڑ گیا۔ پہلے کیا نام تھا اس کا؟ جی، رجبہ رضیہ کیا نام تھا؟ رجبہ بن تجبہ۔ ہاں، روزبہ، ٹھیک ہے۔ پھر اسی کنیت ابو محمد پڑ گئی۔ لقب والدہ بالمقفى لانه اتهم بمد يديه وسرق من اموال المسلمین والدولہ اسلامیہ، ہے نا، کہ اس کے اوپر الزام لگا تھا کہ اس نے کرپشن کیا ہے مسلمانوں کے مال میں۔ لذا نکل به الحجاج ابن یوسف الثقفی، اسی وجہ سے حجاج یوسف ثقفی نے اس کو سزا دیا۔ فضربه على اصابع يديه، اور اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پر اتنا مارا کہ انگلیاں کیا ہو گئیں؟ ٹیڑھی ہو گئیں اس کی، اسی وجہ سے اس کا نام مقفہ پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام کس کے ہاتھ پر لایا تھا؟ عیسیٰ بن علی کے ہاتھ پر، ہے نا۔ عیسیٰ بن علی کون تھا؟ عیسیٰ بن علی جو دوسرا خلیفہ ہے نا، عباسی کا، کیا نام ہے اس کا؟ ابو جعفر منصور، المنصور۔ ہاں، منصور، ہے نا، ابو جعفر المنصور۔ تو ابو جعفر منصور کا یہ چچا تھا، عیسیٰ بن علی کون تھا؟ اس کا چچا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا تھا، جی۔ تتکون ثقافته من مزید من ثلاثه جوانب، عربیہ، فرسیہ والیونانیہ، اسے عربی بھی آتی تھی، پرشین بھی آتی تھی، اور یونانی لینگویج بھی آتی تھی، تینوں کا علم اس کے پاس تھا۔ اسی وجہ سے اس نے بہت ساری کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا، اور جو اس کی ٹرانسلیٹ کی ہوئی کتابیں عربی میں ہیں وہ بہت اچھی کتابیں ہیں۔ اول ما يعرف من حیات ابن المقفع العملیہ انه ولى الكتاب لداؤد بن عمرو بن عمر بن حبیرہ فی الدولة الامویہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ابن المقفع نے جو اپنا لائف اسٹارٹ کیا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، جو اس نے لکھنا اکھنا شروع کیا، تو سب سے پہلے وہ داؤد بن عمر بن حبیرہ، یہ اموی دور میں تھا، ٹھیک ہے، اموی سلطنت میں، اس کے یہاں یہ کاتب بن گیا۔ کاتب کس کو کہتے تھے؟ جو گورنر ہوتا تھا یا خلیفہ ہوتا تھا، ہے نا، جو کیا کہتے ہیں، آفیسر ہوتا تھا، تو وہ اپنی باتیں خود نہیں لکھتا تھا، وہ صرف ڈکٹیٹ کرتا تھا، وہ بولتا تھا، اور اس کی باتوں کو لکھنے کے لیے، اس کے لیے خط لکھنا ہو، ہے نا، اس کے لیے کیا لکھنا ہو، اس کے آرڈرز لکھنے ہوں، تو وہ سب کے لیے ایک آدمی ہوتا تھا اس کے پاس، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کاتب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو بعد میں ہمارے یہاں اس کو منشی کہا جانے لگا۔ کیا کہا جانے لگا؟ منشی، سمجھتے ہیں نا، منشی، منشی جی ہیں، جی۔ تو اسی کو کاتب کہتے ہیں عربی میں۔ تو ابن المقفع داؤد بن حبیرہ کے پاس، داؤد بن عمر بن حبیرہ، ہے نا، داؤد بن حبیرہ بھی آ جاتا ہے کہیں پہ لکھا ہوا، تو داؤد بن حبیرہ کے ہاں یہ کیا کرتا تھا؟ کتابت کا کام کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ بعد میں داؤد بن حبیرہ نے ہی اس کو ملوایا تھا کس سے؟ عیسیٰ بن علی سے۔ تو وہ پھر عیسیٰ بن علی کے پاس رہنے لگا، اور عیسیٰ بن علی نے اس کو اپنا کیا بنا دیا تھا؟ سیکریٹری بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، سیکریٹری بنا دیا تھا اس کو اپنا، جی۔ اور پھر عیسیٰ بن علی کے ہاتھ پر ہی اس نے اسلام قبول کیا، ہے نا، اور اسی کے ساتھ پھر رہنے لگا تھا۔ چلیں، اچھا، اس کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی ہیں، وہ ہم آپ سے شیئر کر دیں۔ جیسے اس نے عیسیٰ بن علی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ہے نا، عیسیٰ بن علی کے ساتھ رہنے لگا، ٹھیک ہے۔ اس نے عیسیٰ بن علی سے یہ کہا تھا کہ میرے دل میں اسلام جم گیا ہے، لہٰذا میں اب اسلام لانا چاہتا ہوں، ہے نا، جی۔ تو پھر عیسیٰ نے اس سے کہا کہ تم پہلے دربار میں آنا میرے، وہاں پہ بڑے بڑے آفیسر ہوں گے، سارے لوگ موجود ہوں گے، ان کے بیچ میں آ کر کے اسلام قبول کرنا، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہی ہوا کہ وہ آیا صبح میں سب لوگوں کے سامنے، اور سب کے سامنے اس نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نام عبداللہ پڑ گیا، اور کنیت ابو محمد، اور پہلے اس کا نام کیا تھا؟ روزبہ نام تھا، جی۔ لیکن یہ ساری چیزیں تو ہوئیں، ہے نا، لیکن پھر کیا ہوا کہ ابن المقفع اور ابو جعفر منصور، ان دونوں میں تھوڑا سا معاملہ وہ ہو گیا، بھڑ گیا، ٹھیک ہے جی۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے، ابن المقفع نے ابو جعفر منصور کے لیے بہت سخت الفاظ میں کچھ باتیں لکھ دی تھیں، ہے نا۔ جیسے اس نے لکھ دیا تھا کہ امیر المؤمنین اگر اپنے چچا عبداللہ سے غداری کریں گے،
عبداللہ کون ہے بتائیں جی؟ عبداللہ ہے نا، اس کا چچا ہے ابو جعفر کا، تو وہی کہا امیر المومنین جب اگر اپنے چچا عبداللہ سے غداری کریں گے تو ان کی جو بیویاں ہیں امیر المومنین کی، وہ سب کیا ہو جائیں گی؟ طلاق والی ہو جائیں گی، سب کو طلاق پڑ جائے گی، ہے نا، اور ان کے غلام سب آزاد ہو جائیں گے، اور جتنے مسلمان ہیں سب امیر المومنین کے ہاتھ سے بیعت توڑ دیں گے، مطلب اس کو امیر المومنین نہیں مانیں گے۔ تو یہ بات جب اب منصور کو پتا چلی تو منصور بہت غصہ ہوا، ٹھیک ہے جی، اور اس نے ایک انسان تھا، اس کا نام تھا سفیان بن معاویہ، ٹھیک ہے، سفیان بن معاویہ۔ سفیان بن معاویہ جو تھا یہ بصرہ کا گورنر تھا، کہاں کا؟ بصرہ کا والی تھا۔ اس کو منصور نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس کو مار دو۔ کس کو مار دو بتائیں؟ ابن المقفع کو مار دو، ٹھیک ہے جی، چلیں، تو اس نے کیا کیا؟ سفیان بن معاویہ نے ابن المقفع کو آگ میں جلا کر کے مار دیا، سمجھ گئے؟ تو ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے اس کی موت کی، کیا وجہ ہے؟ کہ منصور کے خلاف اس نے لکھا تھا، اس وجہ سے منصور غصے میں اس کو مروا دیا۔ اور کس سے مروایا؟ سفیان بن معاویہ سے، ہے نا۔ متنبی کو کس سے مروایا گیا تھا؟ کس نے مارا تھا متنبی کو؟ یہ جی، الاسدی نام صادق کیا ہے؟ الاسدی پورا نام بتائیے۔ سر، صادق الاسدی ہے کیا؟ ہاں، فاتق بن یزید ہے نا، فاتق بن یزید نے اس کو مارا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سفیان بن معاویہ محلبی ہے نا، یہ بصرہ کا گورنر تھا، اس نے کس کو مارا؟ اس کو مارا تھا، ٹھیک ہے ہاں۔ تو ایک بات یہ ہو گئی کہ آگ میں جلا کر کے مار دیا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ زندیق ہو گیا تھا، مطلب یہ کہ جب یہ اس جگہ پر سے گزرتا تھا جہاں پہ مجوسی لوگ عبادت کرتے تھے، ان کی آگ جلتی رہتی تھی مندر کے پاس سے مجوسیوں کے، تو وہاں پر سے گزرتے ہوئے یہ ان کی تعریف میں شعر بول دیتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی مجوسیوں کی تعریف میں شعر کہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر الزام لگا کہ یہ ظاہر میں تو دکھاتا ہے، شو کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں یہ مجوسی ہی ہے، ٹھیک ہے، تو زندیق ہونے کا اس کے اوپر الزام لگ گیا، اس کی وجہ سے اس کو مار دیا گیا۔ یہ دو وجہیں بیان کی جاتی ہیں، ہے نا، اس کے موت کی۔ زندیق ہونے کا الزام اس سے پہلے کس پہ لگا تھا بتائیں جلدی سے؟ کس کو زندیق بول کے مارا گیا تھا جی؟ ابو زندیق العطیہ بتا سر، کر کے جی؟ ابو العطیہ۔ نہیں نہیں نہیں، ہوں، بشار دیکھ بن لیجیے برد کو مارا گیا۔ بشار بن برد کو، ہے نا، ہاں بشار بن برد کو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس پر بھی زندگی ہونے کا الزام لگا، ہے نا۔ تو دو وجہ بیان کی جاتی ہے، ایک تو لیکن مارنے میں دونوں سفیان بن معاویہ ہی ہے، چاہے زندگی ہونے کی وجہ سے مرا، چاہے یہ منصور کے خلاف لکھنے کی وجہ سے مرا، لیکن مارنے والا کون ہے؟ سفیان بن معاویہ، جو بصرہ کا گورنر، اس نے اس کو جلا کے مارا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت اس کی ایج کتنی تھی؟ 36 ایئرس تھی، بس اونلی 36 ایئر، چلیں بس یہی ہے۔ ہوں، چلیں، کلیلہ دمنہ اس کی بہت مشہور کتاب ہے، ہوا کتاب من وضع اہل الہند ثم ترجم الى الفہلویہ الفارسیہ القدیمہ، کہ پہلے وہ کس زبان میں تھی؟ سنسکرت میں تھی۔ کلیلہ دمنہ کا اصل نام کیا ہے بتائیں؟ پنچ پنچ تنتر۔ پنچ تنتر، ہے نا، یہ سنسکرت میں تھی، اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا پہلوی زبان میں۔ پہلوی زبان جو ہے یہ فارسی کا پرانا نام ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، پھر پہلوی زبان سے، چونکہ یہ ایرانی تھا تو اس کو فارسی آتی تھی ابن المقفع کو، لہٰذا اس نے فارسی سے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر لیا جی۔ اور اس کے اندر کیا ہے کلیلہ دمنہ کے اندر؟ کہ جانوروں کی زبان سے باتیں کہی گئی ہیں، اور اس کا مقصد سوشل ریفارم ہے نا، سوشل اور پولیٹیکل ریفارم، ٹھیک ہے۔ اس کو کس نے لکھا تھا پنچ تنتر کو؟ بیدوبا نے لکھا تھا، ہندوستان کا ایک فلسفی تھا بیدوبا، اسی نے لکھا تھا پنچ تنتر، ٹھیک ہے جی بیدوبا نے۔ الادب الکبیر اس کی دوسری کتاب ہے نا، الادب الکبیر،
اس کے اندر سلطان یعنی بادشاہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا ادب کیا ہوتا ہے نا، اس کو کیسا بیہیو کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ، وہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں ادب الکبیر میں۔ الادب الصغیر ہے، ٹھیک ہے۔ ادب الصغیر کے اندر کیا ہے؟ تاثیر الادب فی انماء العقول، کہ عقل کو بڑھانے میں لٹریچر کا کیا کردار ہوتا ہے، لٹریچر پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، انسان کیسے ہوشیار بنتا ہے لٹریچر پڑھنے سے۔ اسی طرح جو نیک لوگ ہیں ان کی اقتداء کرنی چاہیے، والاخذ عن الحکماء، اور جو عقل مند لوگ ہیں ان سے بھی چیزیں سیکھنی چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد اس کی بہت مشہور کتاب ہے رسالۃ الصحابہ، یہ اکثر کوشچن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ادب الصغیر، ادب الکبیر اور کلیلہ دمنہ یہ تو لوگوں کو یاد رہتا ہے، رسالۃ الصحابہ بھول جاتے ہیں، تو رسالۃ الصحابہ کے بارے میں کوشچن دے دیتے ہیں کہ یہ کس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسی کی کتاب ہے، اور یہ وہ خط ہے جو اس نے خلیفہ منصور کے لیے لکھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس کی کتاب ہے درۃ الثمینہ والجوہرۃ المکنونہ، یہ بھی کتاب ہے اس کی، کتاب مصدق، باری ترمینیاس، انالوتیقیہ، آئین نامہ، یہ اس کی بہت مشہور کتاب ہے آئین نامہ۔ اس کے اندر اس نے کیا لکھا ہے؟ جو ایرانیوں کی عادتیں ہوتی تھیں، ان کا رسم رواج، ٹھیک ہے، ان سب کے بارے میں۔ چلیں، اسی طرح اس نے سیر الملوک ایک کتاب لکھی ہے نا، عجائب سجستان، نام تنصر، التاج فی سیرت انوشیرواں، یہ بھی مشہور کتاب ہے، اور عیسیٰ غوجی، یہ بھی مشہور کتاب ہے۔ عیسیٰ غوجی جو ہے یہ فلسفے کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی اتنی کتابیں ہیں جو آپ کو امپورٹنٹ جو ہیں، یہ عیسیٰ غوجی 2، اس کے بعد آئین نامہ 3، ہے نا، سیر الملوک 4، رسالۃ الصحابہ 5، ادب الصغیر 6، ادب الکبیر 7، اور کلیلہ دمنہ 8۔ یہ 8 کتابیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھے ہمارے ابن المقفع صاحب۔ چلیں، اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیں جاحظ کو۔ جاحظ صاحب جو ہیں یہ کون ہے؟ جاحظ 159 میں پیدا ہوا، 255 میں انتقال کر گیا، یہ ہے نا، 159 سے 255 ہجری، ٹھیک ہے سر سر یہ جی۔ احمد مجاہد 163 لکھا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ 163 لکھا ہوا ہے احمد میں۔ آواز نہیں آ رہی 63 صاف۔ سر 63 لکھا ہوا ہے احمد میں۔ 163 لکھا ہے کسی جگہ میں، ایسی بول رہے اچھا ہیں۔ اچھا، 163 لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے 163؟ احمد بن زید میں سر۔ حسن زیات میں 163 لکھا ہوا ہے؟ جی مجھے بھیجیے گا تو کہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ لکھا ہوگا نا 163 جی وہ بھیجیے گا مجھے اسکرین شاٹ اس کا، ٹھیک ہے، یا فوٹو ٹھیک ہے بھیجیے سر، گا، ابھی تو میں جی باہر میں ہوں، ٹھیک ہے جا کے ہم دے دیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک، یہ آگے میری غلطی ہے۔ ٹھیک، چلیں۔ ہوا ابو عثمان، اس کی کنیت کیا ہے؟ ابو عثمان، نام ہے عمرو بن بحر، ہے نا، عمرو بن بحر بن محبوب الکنانی اللیثی، یہ بصرہ کا رہنے والا ہے۔ یعرف بالجاحظ، اس کا نام جاحظ پڑ گیا، مشہور ہو گیا یہ جاحظ کے نام سے، کیوں؟ بجحوظ عیناہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی دونوں آنکھیں جو تھیں وہ بہت باہر نکلی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے۔ وہو اشتہر بقبح خلقتہ، اور اس کی صورت بھی بہت بری تھی۔ یہ جحوظ عینا، جاحظ العینین، اس سے پہلے ہم نے کس کے بارے میں پڑھا تھا جی؟ کس کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے جاحظ العینین؟ ابو المادی، بشار کے بارے میں پڑھا تھا نا، بشار کے بارے میں، بہت موٹا تھا، آنکھ بھی باہر نکلی ہوئی تھی اس کی، اندھا بھی تھا، ٹھیک ہے، تو بہت برا دکھتا تھا، دیکھنے میں بہت برا لگتا تھا، تو وہی جاحظ العینین وہ بھی تھا، جاحظ العینین جاحظ بھی تھا، اس کی بھی آنکھ بڑی بڑی تھی اور باہر نکلی ہوئی تھی، ہے نا، مینڈک کی طرح۔ چلیں، تو اسی وجہ سے اس کا نام جاحظ پڑ گیا، ورنہ اس کا اصل نام عمرو بن بحر ہے اور ابو عثمان کنیت ہے۔ ولد و مات فی البصرہ، پیدا بھی بصرہ میں ہوا، مرا بھی بصرہ ہی کے اندر۔ وہ امام الادباء فی العباسی الثانی، جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عباسی الثانی کا امام کون ہے؟ جاحظ ہے۔ عباسی الاول کا امام کون ہے بتائیں؟
ابن المغفر. ابن المقفع ہے نا، وہی ہے. کانت حیاتہ فقیرن، اس کی زندگی بہت فقیری میں گزری. شروع میں جو ہے نا بہت فقیر تھا یہ، ہے نا، بہت غریب تھا. اتنا غریب تھا یہ کہ یبیع الخبز والسمک بالسیحانی، بصرہ کے اندر ایک نہر تھی جس کا نام تھا سیحان، وہاں پر یہ روٹی اور مچھلی بیچا کرتا تھا، روٹی مچھلی. ثم یرجع الی المسجد، پھر یہ مسجد آ جاتا. ویجلس فی حلقات العلم، اور علم کے حلقوں میں بیٹھتا، ہے نا، وہاں پہ بیچتا تھا، تھوڑا بہت پیسہ ہو جاتا تو پھر مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتا تھا اور یہاں پہ علم حاصل کرتا تھا. ٹھیک ہے. وفی المربد، اور مربد کے اندر کانت ہونا کا مفاخرات الشعراء و مجالس الخطباء، بہت سارے شعراء کا مشاعرہ ہوتا تھا. اسی طرح جو بڑے بڑے خطیب ہوتے تھے ان کی مجلس ہوتی تھی وہاں پہ، وہاں یہ مربت میں جایا کرتا تھا اور وہاں بیٹھا کرتا تھا یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کیا کرتا تھا، یکتری دکاکین الوراقین، جو کتاب بیچنے والے ہوتے تھے نا، کتاب بک اسٹور ہوتی تھی، تو ان کی دکانوں کو یہ کرائے پر لے لیتا تھا اور وہیں رات گزارتا کتابیں پڑھتے ہوئے. یعنی جتنا پیسہ یہ دن میں کماتا تھا تو رات میں جا کر کے وہ لوگ جب دکان بند کر رہے ہوتے تھے تو وہاں پہ کیا کرتا تھا، ان کی دکانیں لے لیتا تھا کرائے پر. ٹھیک ہے. اور پھر رات بھر میں وہاں بیٹھ کر کے کتابیں پڑھا کرتا تھا یہ. تو ایسے ہی یہ اتنا بڑا وہ بن گیا، عالم بن گیا. ذهب الى بغداد لتزيد العلم، جب کچھ بڑا ہوا یہ تو پھر بغداد چلا گیا وہاں علم کو اور زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے. اور پھر وہاں اس نے علم حاصل کیا ابو اسحاق ابراہیم بن یسار سے، یہ اس کے گرو تھے. ٹھیک ہے. اس کے اگر آ جائے کوشچن میں کہ اس کا سب سے بڑا استاد کون ہے تو وہ کون ہے، ابو اسحاق ابراہیم بن سیار. ٹھیک ہے. ابراہیم بن سیار، ہے نا. یہ کیا تھا، یہ معتزلی تھا. معتزلی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ معتزلہ ایک عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. معتزلہ تو جس طرح شیعہ ایک عقیدہ ہے، سنی ایک اہل سنت ایک عقیدہ ہے، اسی طرح معتزلہ بھی ایک عقیدہ ہے. تو ابو اسحاق ابراہیم بن سیار جو تھے یہ بہت بڑے معتزلی تھے، بہت بڑے عالم تھے معتزلہ کے. تو انہی سے اس نے علم حاصل کیا، اسی وجہ سے جاہز بھی معتزلی بن گیا تھا. اس کا بھی عقیدہ کیا تھا، معتزلی تھا. چلیں. انه قصد بغداد لطلب العلم واخذ عن علماء البارزہ، وہاں جو بڑے بڑے علماء تھے بغداد میں ان سے علم حاصل کیا. ٹھیک ہے. واخذ عن جہابذۃ اللغۃ والروایۃ کالاسمعی وابی عبیدہ، ہے نا، اسمعی اور ابو عبیدہ ان جیسے بڑے بڑے لوگوں سے بھی اس نے علم حاصل کیا. عندما بلغ خبر الى المتوکل، یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ متوکل اس وقت خلیفہ تھا، ہے نا، عباسیوں کا. اس کے پاس خبر پہنچی اس کے بارے میں، جاہز کے بارے میں، کہ یہ بہت بڑا عالم ہے یہ. تو متوکل نے کیا کیا، ہوا اختار علی تدریس ابن ہی، اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے جاہز کو اس نے چن لیا، اس کو بلایا. ولما قدم جاہز علیہ، لیکن جب جاہز اس کے پاس آیا، وہ خاف بمنظرہ، تو وہ اس کو دیکھ کر کے اوکے جی، جب جاہز اس کے پاس آیا نا، متوکل کے پاس، تو جاہز کو دیکھ کر کے اتنی اس کی صورت اتنی خراب تھی کہ جاہز کو دیکھ کر کے وہ ڈر گیا، ہے نا، متوکل. فامر المتوکل ان یاتی بعشرۃ آلاف درہم ورجعہ، یہ کوشچن میں آتا ہے. تو متوکل نے اپنے درباری کو حکم دیا کہ اس کو 10,000 درہم دے دو اور یہاں سے لوٹا دو، یہ میرے بیٹے کو نہیں پڑھائے گا. سمجھ رہے ہیں جی. تو اچھی صورت بھی، ہے نا، اچھی صورت سے بھی فرق پڑتا ہے. تو اس کے علم سے کوئی مطلب نہیں تھا، یہ دیکھنے میں خراب لگ رہا تھا، برا لگ رہا تھا، اسی وجہ سے اس کو لوٹا دیا اس نے اور 10,000 درہم بھی دے دیا تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے. چلے. هو اول عالم عربی جمع بین الجد والہزل، یہی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی خاصیت کیا تھی. یہ پہلا عربی عالم ہے جس نے سنجیدگی کو، یعنی سیریسنس کو اور کامیڈی کو، دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. ٹھیک ہے. یعنی جو اپنی باتیں یہ لکھتا تھا کتابوں میں، اس میں سیریس باتیں بھی ہوتی تھی لیکن بیچ بیچ میں ہنسانے وسانے والی باتیں بھی ڈال دیتا تھا تاکہ لوگ بور نہ ہو پڑھتے تھے، ہے نا. وَكَتَبَ فِي الْحَيْوَانِ، اس نے حیوان کے بارے میں لکھا. کون سی کتاب ہے بتائیں جلدی سے، جاہز کی کون سی کتاب ہے حیوان کے بارے میں؟ کتاب اللہ. جی. اسی طرح ایک اور کتاب الحیوان ہے، کس کی ہے وہ؟ دمیری کی ہے نا.
3 جلدوں میں، دمیری کی کتاب ہے، لیکن مشہور جو ہے وہ ان کی ہے۔ والنبات والاخلاق والاجتماع، اسی طرح نبات، اخلاق اور اجتماع کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ أَسَالِيبٌ خاص وَآرَاءٌ فِي الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ ينتمي الجاحظ الى مذہب المعتزلہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جاحظ جو ہے معتزلی تھے، معتزلی المسلک تھے، ہے نا۔ انه كان يبيع الخبز والسمك ويكتب الكتب ايضا، یہ بیچا کرتے تھے کیا؟ روٹی مچھلی بیچتے تھے، اور کتاب بھی، یعنی لوگوں کے لیے خط وغیرہ بھی لکھ دیا کرتے تھے۔ کتب الجاحظ تربع على 200 کتاب، جاحظ نے تقریباً 200 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 200 کتابیں۔ اصیب فی اواخر ایامہ بمرض الفالج، اس کو آخر عمر میں فالج کی بیماری ہو گئی تھی۔ فالج کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے فالج میں بتائیں؟ باڈی پارٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے نا، جی، تو وہی فالج کی بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ بصرہ میں مر گیا۔ کب؟ 255 ہجری میں، اس وقت اس کی ایج 75 ایئرس تھی، ٹھیک ہے۔ چلیں، کان ماہرا فی اللغت العربیہ والفارسیہ والیونانیہ والہندیہ، اس کو عربی، فارسی، یونانی، ہندی سب زبان آتی تھی اس کو، ہے نا، جی۔ اس کے بعد قد اصبح فی عہد المعتصم رجل الساعة و امیر الکتابہ، امیر الکتابہ بن گیا تھا یہ کب؟ معتصم باللہ کے زمانے میں۔ معتصم باللہ کے زمانے میں یہ کیا تھا جی؟ امیر الکتابہ۔ اسی طرح یہ ابن زیاد کا وزیر بھی رہا، یہ حسن ابن زیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے حسن بن زیاد ہیں یہ نہیں ہے، یہ ہے نا، یہ ابن زیاد دوسرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابن زیاد کا یہ وزیر بھی رہا تھا، سر جی۔ اوپر والا الرجل المسوعی، وہ مسوعی سمجھ میں نہیں آتا، بہت جگہ دیکھ رہے ہیں اسی پیج میں جو پڑھا اچھا رہے یہ والا، یہ ہیں۔ ہاں ہاں اچھا دیکھیں، موسوعہ کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا کو، کس کو کہتے ہیں؟ انسائکلوپیڈیا کو، ٹھیک ہے۔ تو رجل الموسوعی اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس علم اتنا ہو کہ پورا انسائکلوپیڈیا ہو اس کے پاس، ہے نا، یا اس نے اتنی کتابیں لکھی ہوں کہ پورا انسائکلوپیڈیا ہو۔ انسائکلوپیڈیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ہر فن میں، ہر ٹاپک پر اس کے پاس علم موجود ہے، ہر ٹاپک پر اس کی کتابیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ سر۔ ہاں، اسی کو رجل الموسوعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے لوگ آج کل جو ہے نا کسی کو بھی بولنے کے لیے بول دیتے ہیں رجل الموسوعی، لیکن رجل الموسوعی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج کل تعریف میں کسی کے بھی رجل الموسوعی بول دیتے ہیں لوگ، لیکن رجل الموسوعی الذی جمع فی صدرہ، جس کے سینے کے اندر عرب، یونان، فارس اور اس کے علاوہ اور بھی جگہوں کا علم، ثقافہ مانے کیا ہوتا ہے؟ علم، ہے نا، سائنس، تو سارا علم اس کے سینے میں جمع تھا، اس کو کہتے ہیں رجل الموسوعی، ٹھیک ہے۔ چلے یہاں پہ کہہ رہا ہے وَعِنْدَمَا بَلَغَ اعْتَنَقَ مذہب المعتزلہ، مذہب معتزلہ کو اس نے اختیار کر لیا تھا، اور یہ ابو اسحاق ابراہیم بن سیار جو شیخ المعتزلہ تھے، ہے نا، معتزلہ کے جو لیڈر تھے، سردار تھے، ان سے بہت زیادہ یہ متاثر تھا، انہی کا اثر اس نے لیا تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی معتزلی بن گیا۔ اور پھر اس نے جاحظ نے اپنا ایک فرقہ بنا لیا معتزلہ کے اندر ہی، اور اس کا نام کیا پڑ گیا؟ جاحظیہ، ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہ کیا بنا بتائیں جی؟ پہلے یہ معتزلی بنا، اور اس کے بعد پھر معتزلہ کے اندر ہی اس نے اپنا ایک گروپ بنا لیا، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو اس کی الگ تھیں، تو اس نے اپنا ایک بنا لیا اور اس کا نام کیا کر دیا؟ جاحظیہ، ہے نا، جی۔ جیسے اہل سنت میں ایک دیوبندی ایک الگ گروپ بن گیا، بریلوی ایک الگ گروپ بن گیا، ہے نا، پہلے شیعہ اور اہل سنت تھے، پھر بعد میں اہل سنت کے اندر سارے گروپ بنتے چلے گئے الگ الگ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ معتزلی بنا، اور پھر اس نے اپنا ایک گروپ بنا لیا، اس کا نام جاحظیہ پڑ گیا اسی کے نام پر۔ تو یہ فلسفی سر، تھا بہت بڑا، جی۔ اہل سنہ والجماع اور سنی، ان دونوں میں کیا فرق ہے ابھی؟ نہیں نہیں، دیکھا، سنی جو بولتے ہیں نا، سنی ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں جو بولا جاتا ہے وہ بریلویوں کی طرف ریلیٹ کر کے بولا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت الگ چیز ہے، اہل سنت والجماعت اپوزٹ ہے کس کے؟ شیعوں کے، تو شیعہ ایک الگ فرقہ ہے اور اہل سنت والجماعت الگ فرقہ ہے،
ٹھیک ہے، تو شیعوں کے اپوزٹ میں جو بھی ہیں وہ سب اہل سنت والجماعت کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی. قال سہل بن ہارون، سہل بن ہارون کہتے ہیں ان ثبت الجاحظ فی حاضر دیوان افل نجم الکتاب، ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ جو کتابوں کا جو بڑے بڑے رائٹرز ہیں، ہے نا، ادبا ہیں، ان کا جو پورا پلانٹ ہے اس کے اندر جاحظ سے سب سے بڑا ستارہ ہے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہے. کان لہ صلۃ بین المعتصم ابن زیاد والفتح بن خاقان، معتصم باللہ، اسی طرح ابن زیاد اور فتح بن خاقان، ان تینوں کے ساتھ یہ رہا. کان جاحظ قد قدم کتابہ مناقب الترک وعامہ جند الخلافہ للفتح بن خاقان، اس نے فتح بن خاقان کے لیے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا مناقب الترک وعامۃ جند الخلافہ. ٹھیک ہے، یعنی ترکی جو تھے نا، ترکی لوگ یہ عباسی فوج میں بہت زیادہ ہو گئے تھے، ہے نا، تو ان کے بارے میں اس نے کتاب لکھی تھی. چلے، اچھا، اس کے بارے میں ایک اور بات کہی جاتی ہے، یہ کیسے مرا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کے بارے میں ہے. کیا کہ اصیب بدائی نقرس وسقط الکتب علی رأسہ ومات، ہے کہ اس کے اوپر جو یہ کتب خانے میں، لائبریری میں جو گھسا رہتا تھا نا، تو کتابیں اس کے اوپر گر گئی تھی. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کو فالج ہو گیا. کتابیں گرنے کی وجہ سے کوئی نس وس دب گئی اس کی اور اس کو فالج ہو گیا، اس کا فالج کا اٹیک ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ مرا تھا. جی. کانت حیاتہ من کتاب الی ان دفن تحت الکتب، یہ والا جو جملہ ہے نا، یہ والا جملہ کوشچن میں آتا ہے. کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ اس کو میوٹ کر اور دیجیے. بنگالی دادا آپ لوگ اپنا میوٹ میوٹ کیجئے، کر اس کے لیا بعد کرے، ہاں، میوٹ کر لیا کرے ورنہ ڈسٹرب ہوتا ہے. چلے. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کتابیں اس کے سر پر گر گئی تھیں، اس کی وجہ سے اس کو فالج ہو گیا اور وہ مر گیا تھا. اور یہ جملہ سے پورا اٹھا کر کے دے دیتے ہیں کوشچن میں کہ یہ کون رائٹر تھا جو کتابوں کے بیچ میں ہی زندہ رہا اور پھر کتابوں کے بیچ میں ہی دفن ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جاحظ تھا، ہے نا. کانت حیاتہ من کتاب الی ان دفن تحت الکتب، کتابوں کے بیچ میں اس نے زندگی گزاری اور کتابوں کے نیچے ہی دفن ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کی موت کتابوں کی وجہ سے ہوئی. قال ابو قاسم البلخی کان الجاحظ من الذکاء وسرعۃ الخاطر، یہ کوئی بہت اہم چیز نہیں ہے. چلیں، یہ دیکھیں، ابن خلدون کا یہ قول بہت امپورٹنٹ ہے. کہتا ہے اصول علم الادبی اربعۃ، ہے نا، کہ ادب کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اس کے اصول یعنی اس کی جڑ 4 کتابیں ہیں. ادب کے علم کی جڑ کتنی کتابیں ہیں؟ 4 کتابیں. وہ 4 کتابیں کون کون سی ہیں؟ کتاب البیان والتبیین للجاحظ، ادب الکاتب لابن قتیبہ، ابن قتیبہ کی ادب الکاتب ہے، جاحظ کی کتاب البیان تبیین ہے، ابن مبرد کی الکامل ہے، اور ابو علی القالی کی الامالی ہے. تو یہ 4 کتابیں ہیں جس کو ابن خلدون نے کیا کہا؟ اصول علم الادب، ہے نا، کہ علم ادب کی جڑ ہے، یہ لٹریچر کی جڑ ہے یہ 4 کتابیں. اس میں سے کتاب البیان والتبیین بھی جاحظ کی ہے. تو اس کی جو سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے وہ یہی ہے، کتاب البیان والتبیین. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر لٹریچر بھی ہے، اس کے بعد انشاء بھی ہے، اسپیچ یعنی خطابت بھی ہے. اس کے علاوہ جو اس وقت کے خطبہ تھے، شعراء تھے، ہے نا، ان سب کے اندر، ان کے بیان کے اندر کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، ہے نا، ان کو کیسی بات بولنی چاہیے، کس طرح بولنی چاہیے، تو اس کے اندر وہ کیا غلطیاں کرتے ہیں، اس کو بھی اس نے اس کتاب میں لکھا ہے، کتاب البیان والتبیین میں. ٹھیک ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے، خلفاء کے خطبے، اس کو بھی مثال کے طور پر اس کتاب میں پیش کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کتاب 2 جلد میں چھپی تھی، فی مجلدین، ہے نا. چلیں، اس کے بعد کہہ رہا کتاب الحیوان، اس کی جو دوسری سب سے مشہور کتاب ہے وہ کتاب الحیوان. ہی اقدم کتاب فی علم الحیوان بالعربیہ، یہ حیوان کے اوپر یعنی جانوروں کے اوپر، اینیملز کے اوپر سب سے پرانی کتاب ہے جو عربی میں لکھی گئی. ٹھیک ہے جی. اور یہ کتنی جلدوں میں ہے؟ 4 مجلدات، 4 جلدوں میں ہے. کتاب المحاسن والازداد، یہ بھی بہت مشہور کتاب ہے ان کی، اور اسی کتاب کا دوسرا نام ہے العجائب والغرائب. کیا نام ہے کتاب المحاسن والازداد کا؟ العجائب والغرائب. ٹھیک ہے.
اس کے بعد کتاب التربیہ والتدویر ہے، یہ بھی مشہور کتاب ہے. کتاب و اخلاق الملوک، یہ بھی مشہور کتاب ہے. کتاب البخلا، یہ بہت مشہور ہے نا، اس میں سے آپ کے سلیبس میں بھی ایک سبق تھا کتاب البخلا سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی کتاب ہے جو بڑی کتابیں ہیں مشہور، یہ ہے کتاب التاج ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چلے، یہی کچھ مشہور کتابیں تھی ہے نا. یہاں پہ کتابوں کی موضوع کے اعتبار سے ڈیٹیلنگ دی ہوئی ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، کہ کون سی کتاب کس ٹاپک پر ہے. تو یہاں پہ دیا ہوا العصبیہ و تاثیر البیہ، یعنی انوائرمنٹ کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے، ماحول کے اکارڈنگ، قبیلے کے اکارڈنگ کون کون سی کتابیں ہیں. اسی طرح ہسٹری کے اوپر جغرافی ہے نا، اسی طرح میتھمیٹکس اور طبیعیات ہے نا، ان چیزوں کے اوپر، نیچرل سائنس کے اوپر کون کون سی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سوشل سائنس کے اوپر کون کون سی کتابیں ہیں ہے نا. اسی طرح اکانومک اور پولیٹکس کے اوپر کون کون سی کتابیں ہیں، ان کی وہ ساری لسٹ دی ہوئی. فلسفی کے اوپر ٹھیک ہے کون کون سی کتابیں ہیں، وہ سب یہاں پہ دیا ہوا ہے. تو یہ اکارڈنگ ٹو ٹاپک یہاں پہ کتابوں کی لسٹ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو امپورٹنٹ کتابیں ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے گا، ورنہ جو کتابیں ہم نے بتائی ہیں وہ تو ضرور دیکھیے گا، یاد رکھیے گا مطلب. ٹھیک ہے جی جناب. چلے اب آ جاتے ہیں مقامات کے اوپر. مقامات کسے کہتے ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں؟ بتائیں جلدی سے، مقامات کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کی جگہ. کھڑے ہونے کی جگہ، یہ اس کا لفظی معنی ہے نا. اور اصطلاح میں مقامہ کسے کہتے ہیں جی؟ لٹریچر میں مقامہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے قصے کو، ایسی کہانی کو جو ایک ہی مجلس میں بیان کر دیا جائے. ٹھیک ہے، چھوٹی سی کہانی جو ایک ہی بیٹھک میں بیان کر دی جائے ہے نا، اتنی لمبی نہ ہو کہ آدمی بیٹھے بیٹھے بور ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کو مقامہ کہتے ہیں. مقامہ کا مطلب مجلس بھی ہوتا ہے، بیٹھک بھی ہوتا ہے. بیٹھک سمجھتے ہیں نا جی؟ Yes, sir. यस सर. تو وہی اسی کو مقامہ کہتے ہیں. مقامہ ایسی چھوٹی کہانی ہوتی ہے جو دلچسپ بھی ہوتی ہے، سننے میں بھی مزہ آتا ہے، اور ایک ہی مجلس میں اس کو بیان کر دیا تھا، ایک ہی بیٹھک میں ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی کو مقامہ کہتے ہیں، چھوٹی سی کہانی. تو یہ مقامات کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ عصر عباسی میں ابتدا ہوئی. ٹھیک ہے. اور بدیع الزماں ہمدانی اور دوسرے حریری، یہ دونوں ہمارے سلیبس میں ہیں جی. اب دیکھیں بدیع الزماں ہمدانی یہ کب پیدا ہوئے؟ 358 میں ہے نا. 358 میں پیدا ہوئے، 398 میں ان کی وفات ہو گئی. 358 سے 398 جی. هو شاعر و ناصر، یہ شاعر بھی ہیں اور ناصر بھی ہیں. ناصر کا مطلب ہوتا ہے کہ نثر لکھنے والا. وکان اشتہر بنثرہ، لیکن ان کو جو شہرت ملی نثر کی وجہ سے، شاعری کی وجہ سے نہیں ملی. ان کے نثر میں کیا کیا ہے؟ ان کے خطوط ہیں ہے نا، لیٹرز ہیں ان کے. مقامات ہیں جو سب سے زیادہ ان کے مشہور ہیں. اسی طرح رسائل اخوانیہ ہے. رسائل اخوانیہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے بتایا تھا آپ کو کل، بتائیے کسے کہتے ہیں رسائل اخوانیہ بھائی چارگی جی؟ کے متعلق جو لکھی جائے، جی بھائی چارگی کے متعلق جو ہاں، باتیں لکھی جاتی ہیں. مطلب اس کو اب انگلش میں کہتے ہیں انفارمل لیٹر. بالکل انفارمل ہوتا ہے وہ ہے نا، کوئی فارمل چیز نہیں ہوتی ہے اس میں. دوست کو لکھ رہے ہیں، بھائی کو لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہن کو لکھ رہے ہیں، یا کسی رشتہ دار کو لکھ رہے ہیں، جو انفارمل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسائل اخوانیہ. ٹھیک ہے، انفارمل لیٹر. تو یہ ساری چیزیں ان کے ہیں. وہ ابو الفضل، ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو الفضل. اور نام کیا؟ احمد بن حسین. میچ کر رہا ہے نام کسی کے ساتھ؟ بتائیں. मुतनब्बी सर. متنبی کے ساتھ ہے نا. تو نام دونوں کا यस सर. بالکل سیم ہے، اس کا بھی احمد بن حسین، اس کا بھی احمد بن حسین. لیکن فرق کیا ہے؟ یہ ابو الفضل ہے اور وہ کیا تھا جی؟ ابو طیب. अबू ابو तय्यब. الطیب ہے نا، ابو الطیب. وہ ابو الطیب تھا، یہ ابو الفضل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا، اس طرح سے پھنساتے ہیں. تو یہ ابو الفضل احمد بن حسین کون ہے؟ بدیع الزماں ہمدانی. اور
ابو الطیب احمد بن حسین وہ متنبی ہے. ولد فی حمدان، حمدان میں یہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، حمدان کے اندر. کان معلمہ الاول ابو الحسین احمد بن فارس، اس کا جو سب سے پہلا استاد تھا وہ احمد بن فارس تھا، ہے نا، جو بہت بڑا لغوی تھا. عندما ادرک الثانیہ والعشرین من عمرہ، جب اس کی عمر کتنی ہوئی؟ 22 سال. کب؟ 380 میں. رحل بدیع الزماں حمدان الی الرأی واتصل فیہا فی صاحب ابن عباد. تو یہ بدیع الزماں حمدان سے رے چلا آیا، اور رے کے اندر کون تھے؟ صاحب بن عباد تھے. صاحب بن عباد کے پاس یہ رہنے لگا، ٹھیک ہے. اور صاحب بن عباد جو ہیں یہ کس طبقے میں آتے ہیں؟ یہ تیسرے طبقے میں آتے ہیں، ابن العمید والے میں، ٹھیک ہے. ابن العمید والے طبقے میں صاحب بن عباد آتے ہیں. تو صاحب بن عباد یہ وزیر بھی تھے. صاحب بن عباد نے کس کو بلایا تھا اپنی تعریف کرنے کے لیے جو نہیں آیا؟ جی متنبی. متنبی کو. ہاں، متنبی کو بلایا تھا، ہے نا، کہ تم آؤ میری تعریف کرو. لیکن متنبی نہیں آیا، بولا کہ ہم چھوٹے موٹے لوگوں کی تعریف نہیں کرتے ہیں، ہم صرف بادشاہوں کے اور خلیفہ کی تعریف کرتے ہیں بس. ٹھیک ہے. تو یہ صاحب بن عباد کے پاس رہنے لگے بدیع الزماں. ثم غادر بدیع الزماں الی نیساپور، پھر یہ رے سے کہاں چلے گئے؟ نیشاپور. کب؟ 382 میں. 380 میں وہاں آئے رے میں، اور 382 میں وہاں چلے گئے نیشاپور. تو 2 ہی سال رہے. حیث نشر بزہ واظہر طرزہ عملہ فیہا علی احد الکتاب 400 مقامہ. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی شہرت بہت پھیل گئی، ہے نا، اور وہیں رہ کر کے انہوں نے 400 مقامات لکھوائے. کتنے مقامات لکھوائے؟ 400 مقامات. ٹھیک ہے جی. چلیں. حرس بدیع الزماں الی اتصال ابی بکر الخوارزمی لینال شیئا من الحظ الادبی علی یدہ. کہہ رہے ہیں کہ بدیع الزماں حمدانی کو اس وقت ایک بہت مشہور وہاں پہ رائٹر تھے نیشاپور میں، ان کا نام تھا ابو بکر الخوارزمی، ہے نا. تو یہ بہت بڑے رائٹر تھے، بہت مشہور تھے. تو بدیع الزماں کو بہت زیادہ خواہش تھی کہ وہ ان سے ملے، ٹھیک ہے. ہاں، لیکن خوارزمی نے بدیع الزماں کو ویلکم نہیں کہا بہت اچھے سے، لہٰذا بدیع الزماں ان کے خلاف لکھنے لگا، ٹھیک ہے. فجمع القوم بینہما فی مناظرۃ، لہٰذا دونوں کے بیچ میں ایک ڈیبیٹ ہوا. مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈیبیٹ کو. کس میں ڈیبیٹ ہوا؟ یہ کوشچن میں آتا ہے کہ ابو بکر خوارزمی کا ڈیبیٹ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ تو یہ بدیع الزماں حمدانی کے ساتھ ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو دونوں میں ڈیبیٹ ہوا. فحکم بالغلب علی الخوارزمی، تو اس وقت خوارزمی جو ہے بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور یہ جوان تھا، لہٰذا یہ جیت گیا اور خوارزمی ہار گئے اس سے، ٹھیک ہے. تو وہیں سے یہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا بدیع الزماں حمدانی. تعلم اللغت الفارسیہ والعربیہ، یہ چونکہ ایران میں پیدا ہوا تھا تو فارسی تو اس کو آنی ہی تھی، ہے نا، کیونکہ وہ اس کی مدر ٹنگ تھی، اور عربی بھی اس نے سیکھ لی تھی. زار بدیع الزماں سجستان ونال الحزب عند امیرها ابی احمد خلف بن احمد. یہ کوئی بہت امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. دیکھیں یہ ہے اس کے بارے میں. کان شدید الحسد، یہ بہت زیادہ جلتا تھا لوگوں سے. ایسا ہی سیم طرح کا جملہ ہم نے پڑھا تھا، کس کے بارے میں بتائیں؟ کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ جریر کے بارے میں پڑھا تھا، ہے نا. جریر کس سے جلتا تھا؟ جی کس سے جلتا تھا جریر؟ اختل. اختل سے نہیں جلتا تھا، فرزدق سے جلتا تھا، ہے نا. فرزدق سے جلتا تھا وہ، ٹھیک ہے. تو کانا شدید الحسد شدید الاستعلاء ویکشف العورات، تو یہ بہت زیادہ جلن رکھتا تھا لوگوں سے، ہے نا. اسی وجہ سے ابو بکر خوارزمی سے بھی بہت جلن تھی اس کو، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا یہ، ٹھیک ہے. اور دوسروں کی عزت کے پیچھے پڑ جاتا تھا، ننگا کر دیتا تھا دوسروں کو، ہے نا. جیسے یہ بدیع ان کے خلاف، ابو بکر خوارزمی کے خلاف لکھنے لگا تھا. چلیں. بدیع الزماں الحمدانی اول من اجاد فی المقامات، بدیع الزماں حمدانی وہ پہلا شخص ہے جس نے مقامات کو ایجاد کیا، ٹھیک ہے. انہ حاک المقامات الاحادیث الاربعین لابن درید، ہے نا، کہ اس نے کتنے 40 مقامات لکھوائے تھے ابن درید کے. لہو عدہ، اس کے مقامات کتنے ہیں؟ 52. یہ کوشچن میں آتا ہے کتنے مقامات ہیں اس کے؟ 52 ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سے 40 مقامات وہ ہیں جو نیشاپور میں اس نے لکھوائے تھے، اور 6 مقامات خلف بن احمد کی تعریف میں سجستان میں لکھوائے.
तो ये भी याद रखिएगा कि 40 कहाँ लिखे, बताएं 40 कहाँ लिखे, नैसापुर। नेशापुर में, और 6 कहाँ लिखे, सजिस्तान में, और फिर 6 मकामात बाद में और बढ़ा दिए इसने। ठीक है, और इसके मकामात की शरह मोहम्मद अब्दू ने की है, उस्ताद मोहम्मद अब्दू ने इसके मकामात की शरह लिखी है। ठीक है, चलें उसके बाद ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि इसका रावी कौन है, ईसा बिन हिशाम, है ना, ईसा बिन हिशाम इसका रावी है, और इसका बतल कौन है, अबुल फतह अल इस्कंदरी, इसके मकामे का। सर जी बदियुज़्ज़मान हमसानी का जो मकामात है वो 53 पढ़े हैं बहुत जगह में। हाँ, कहीं पे 53 लिखा है, कहीं पे 52 लिखा है, कहीं पे 50 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है जी, तो आप चलेंगे किसके ऊपर, जब इतना ज्यादा वो हो ना, आगे पीछे मामला चल रहा हो, तो हमको पकड़ना है किसको, बताएं, हमें पकड़ना बावन है, पकड़ लेंगे तो हाँ हमें मिडिल को। पकड़ना है, हाँ जो इसमें लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, हसन जय्यात समझिए में, ना। हाँ हसन जय्यात में जो लिखा हुआ है। चलिए, हाँ तो इसके इसके रावी कौन है, ये आता है क्वेश्चन में कि इसका रावी है, सॉरी, रावी, ठीक है, ईसा बिन हिशाम, और उसका रावी कौन है, बताएं जल्दी से, किसी को याद है, हरीरी का, हारिस बिन हम्मम। हाँ हारिस बिन हुमाम, बहुत अच्छा, हारिस बिन हुमाम, है ना। तो दोनों दोनों के रावी में मीम मीम आता है, वहाँ हुमाम है, यहाँ हिशाम है, वहाँ आयन है, यहाँ हा है। ठीक है, हे से हरीरी और हे से हारिस, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, है ना, हे से हरीरी, हे से हारिस, और बदिया में आयन आता है और आयन से ही ईसा होता है। ठीक है, तो इस तरह भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। उसके बाद दोनों के बतल में आ जाए, तो इसका बतल कौन है, अबुल फतह अल इस्कंदरी, और उसका बतल कौन है, अबू जाहिद अबू अस-सदुसी। जाहिद सूजी। हाँ अबू जैद अस्सरूजी। ठीक है, तो दोनों में अबू अबू आता है, तो अबू अबू से फैसला कर लीजिए कि ये क्या होगा, बतल ही होगा, है ना। अगर बतल और रावी में कंफ्यूजन हो रहा है, तो दोनों में अबू अबू आता है, वो अबुल फतह है, ये अबू जैद है। ठीक है, ये अबू जैद अस्सरोजी है, वो अबुल फतह अल इस्कंदरी है। ठीक है जी, चलें, तो रावी इसका ईसा बिन हिशाम है, और बतल कौन है, अबुल फतह इस्कंदरी, है ना। असल में देखें मकामा के अंदर होता क्या है, किसी ने मकामा पढ़ा है आप में से, जी पढ़ा है मकामा सर। पढ़ा है ना, तो मकामा में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो कहानी होती है ना, उसके अंदर एक बतल जो उसका होता है, अबुल फतह इस्कंदरी, वो भीख मांगता है लोगों से, और भीख मांगने के लिए वो अलग अलग तरह का ट्रिक अपनाता है। ठीक है, कभी बेवकूफ बना करके भीख मांगता है ना, कभी जो है लालच दे करके भीख मांगता है। तो वो कहानी का एंड जब होगा तो पता चलेगा कि ये पैसा मांग रहा था, पैसा लूट रहा था लोगों से, समझ रहे हैं, कोई भी कहानी का एंड होगा ना, तो उसमें पता चलेगा कि पैसा लूट रहा था। तो उसके अंदर कहानी में क्या होता है, जो इसका बतल होता है वो कोई भीख मांगने वाला होता है, वो हीला बहाना निकालता है, ट्रिक बनाता है कि कैसे हम लोगों से पैसा ले, समझ रहे हैं, तो वही होता है उसमें। उसी को अलकिदिया कहते हैं, क्या कहते हैं, मकामा की खासियत क्या है, अलकिदिया, ये वर्ड आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, अलकिदिया, और एक वर्ड और आता है, अत अतसव्वुल। ठीक है, ये दो वर्ड आते हैं, अलकिदिया, है ना, अलकिदिया, ये मकामा की खासियत है, ये दोनों वर्ड। चलो, में मुअल्लिफाती, उसकी मुअल्लिफात में रसाइल मजमुआ फी किताब यारिफुहु बिरसाइल बदियुज़्ज़मा हमदानी। ठीक है, रसाइल बदियुज़्ज़मा हमदानी के नाम से उसके खतूत हैं, लेटर्स हैं। उसके बाद उसका शेरी दीवान भी है, उसके मकामात हैं। ठीक है, जो उसके मशहूर मकामात हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, मकामातुल हिर्जिया है, मुज़रिया है, बगदादिया है, सासानिया, असदिया, मुज़ीरिया, कुरैजिया, वाजिया, हमदानिया, मौसदिया, क़िरदिया, इबलीसिया, गब्दानिया। ठीक है, ये कुछ मशहूर मकामात है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वरना इसने 400 लिखे थे, लेकिन हम तक कितने पहुंचे, 52 मकामात। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा बदियुज़्ज़मा अल हमदानी। अब आ जाए जनाब हरीरी के ऊपर। जनाब हरीरी जो हैं, ये बदियुज़्ज़मा हमदानी के बाद आए,
لیکن مقامہ تو بدیع الزماں ہمدانی نے لکھنا شروع کیا، لیکن سب سے مشہور حریری ہوا. ٹھیک ہے، سب سے مشہور مقامہ کس کا ہوا؟ حریری کا. حریری کے مقامے کو بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، انگلش میں کیا گیا، جرمن میں کیا گیا، فرینچ میں کیا گیا، بہت ساری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. اور اس کا مقامہ بہت ساری یونیورسٹیز میں، یورپین یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا جاتا ہے، صرف عرب میں نہیں، یورپ میں بھی پڑھایا جاتا ہے اس کے مقامہ کو. اس کے مقامہ کی خاصیت کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے مقامہ کے اندر الفاظ بہت اچھے اچھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، الفاظ کی وجہ سے، اور جو اس کا اسلوب ہوتا تھا لکھنے کا، جو طریقہ ہوتا تھا، وہ بہت عمدہ تھا. اس وجہ سے اس کے مقامے کو زیادہ شہرت ملی. ٹھیک ہے، چلیں. تو جناب حریری جو تھے وہ 646 میں پیدا ہوئے، 516 میں مانے نہیں چلے گئے. ٹھیک ہے نا جی. ان کا نام ہے محمد القاسم بن علی البصری. کیا نام ہے؟ محمد القاسم بن علی البصری، ہے نا. بنی حرام سے ان کا تعلق ہے، بنو حرام سے. کس سے تعلق ہے؟ بنو حرام سے. ٹھیک ہے. ولد فی قریہ مشان ونشأ بالبصرہ. وہ کہاں پیدا ہوا تھا جی؟ حمدانی کہاں پیدا ہوا تھا؟ بدیع الزماں حمدان میں، ہے نا. ہاں، اور یہ کہاں پیدا ہوا؟ مشان میں. اور بصرہ کے، ہاں مشان میں، اور بصرہ کے اندر اس کی پرورش ہوئی. ثم انتقل الى البصرہ واقبل على علوم اللغة والنحو يتعمق فيها. بصرہ ہی آ کر اس نے لغت اور نحو یہ ساری چیزیں سیکھی اور اس میں مہارت حاصل کر لی. کان فی اول امرہ یبیع الحریر. شروع میں یہ ریشم بیچا کرتا تھا. حریر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سلک، ریشم، ہے نا. تو شروع میں یہ ریشم بیچتا تھا، اس لیے اس کا لقب حریری پڑ گیا، ورنہ اس کا نام کیا تھا؟ محمد قاسم بن علی. کان دمیما قصیرا بخیلا. ناٹا تھا، ہے نا، اور بہت بخیل انسان تھا. ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ، مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، اندر سے جو کمینہ ہوتا ہے نا، وہ بھی تھا یہ. جی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہوا کاتب مکثر و شاعر مقل. یعنی یہ نثر بہت زیادہ لکھتا تھا، لیکن شاعری اس نے بہت کم کی ہے، شاعری اس کی بہت کم ہے. ٹھیک ہے. اشار علیہ الخلیفہ المستظہر ان یضع مقامات. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کوشچن میں آ سکتا ہے کہ حریری نے مقامات کس کے لیے لکھے؟ تو کس کے کہنے پر لکھے تھے؟ مستظہر باللہ کے کہنے پر. ٹھیک ہے، مستظہر باللہ کے کہنے پر اس نے مقامات لکھے تھے. تو یہ یاد رکھیے گا جی. لہو 50 مقامہ. اس کے 50 مقامات ہیں، جس کا بطل ابو زید سروجی ہے اور راوی حارث بن حمام ہے. ترجمہ اکثر من 20 مستشرقا من الفرسیین والالمان والانجلیزیہ. وہی جو ہم نے کہا کہ 20 مستشرقین نے اس کے مقامات کا ترجمہ کیا ہے. کس میں؟ فرینچ میں، جرمن میں اور انگلش میں. المان کس کو کہتے ہیں؟ جرمن کو. مقامتہ الاولیٰ. یہ کوشچن آتا ہے کہ سب سے پہلا مقامہ اس کا کیا ہے؟ مقامت الحرامیہ ہے. ٹھیک ہے، مقامت الحرامیہ اس کا سب سے پہلا مقامہ ہے. چلیں، اس کے علاوہ اس کے جو مؤلفات ہیں، درۃ الغواص فی اوہام الخواص ہے، ملحمۃ الاعراب ہے، دیوان الرسائل ہے، اور مقامات ہیں. ٹھیک ہے، تو زیادہ کتابیں ہیں نہیں. درۃ الغواص، ملحمۃ الاعراب، دیوان الرسائل، اس میں اس کے خطوط ہے، اور مقامات اس کے 50 مقامات ہیں. ٹھیک ہے جی. سر چلے جی بتائیں. مقامت الاولا سنانیہ بھی بولتے ہیں کوئی. مقامت الاولیٰ السنانیہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، سنانیہ ہے، اور حرامیہ بھی کہیں کہیں پہ لکھا ہوا ہے. تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ دونوں ایک ہی مقامے کا نام تو نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مقامے کا دونوں نام ہو. ٹھیک ہے، تو وہ میں دیکھ کر کے آپ کو بتاؤں گا کل. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. ہوں. چلیں، بس یہی ہیں اس کی کتابوں کے بارے. یہ ہو گیا نا. اب اس کے بعد یہاں دیکھ لیں. سنانیہ جو ظاہر بولے سر وہ تیسرا جی. مقامہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ 3rd نمبر مقامہ ہے وہ سنانیہ. سنانیہ. اچھا، ہاں 3rd نمبر پہ ہے. جی. اوکے. اچھا ہو سکتا، تو اس کو دیکھ لیں گے ہم. چونکہ اس کی جو مقامات کی کتاب ہے نا، تو اس میں پوری لسٹ مل جائے گی، کون پہلا ہے، کون دوسرا ہے، کون تیسرا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں مل جائے گا، پورا فہرست ہی مل جائے گی اس کی.
चले देखें, थोड़ी सी बातें जो है ना, कलीला दिमना, चूंकि ये मशहूर किताब है तो हो सकता है आपके क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए थोड़ी सी बातें उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्योंकि आपके वो आए थे वहां से, बंगाल से, आप जानते हो शायद उनको, बंगाल यूनिवर्सिटी में, वो उसमें कलकत्ता है उसको, क्योंकि वही लोग क्वेश्चन बनाते हैं, कोई बाहर से तो बनाता नहीं है। तो कलीला दिमना ये किताब है, बहुत अहम किताब है, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। कलीला दिमना ये किताब है जिसमें किसस लिखे हुए हैं, है ना। और इसका तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मुकफ्फा ने किया था असर अब्बासी में, ठीक है। और कब किया था? फिल कर्न सानी अल हिजरी, यानी दूसरी सदी हिजरी में। और ईसवी के एतबार से 8वीं सदी में। 8वीं सदी का मतलब क्या होगा बताएं? उसका एंड उस सदी का कितने पर होगा? 800 पर, है ना। यानी 700 से लेके 800 के बीच में। चले ये पहले संस्कृत जबान में थी, पंचतंत्र, है ना, ठीक है। उसी को अदबी उसलूब में इन्होंने ट्रांसलेट किया। हम्म ये कब लिखा गया था संस्कृत में? कर्नुर राबे अल मिलादी में, मतलब 400, मतलब 300 से 400 ईस्वी के बीच में लिखा गया था संस्कृत में। फिर इसको 500 से 600 के बीच में ईरानी जबान में इसका ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है, किसरा अव्वल के कहने पर, है ना। और इसको लिखा था किसने? बैदुबा ने, ठीक है। और किसके लिए लिखा था? दबशलीम के लिए, हिंदुस्तान का बादशाह था दबशलीम, उसी के लिए लिखा था। किसने लिखा था? बैदुबा ने, पंचतंत्र के नाम से। जी, ठीक है। इस्तखदमल मुअल्लिफ अल हैवानात व तुयूर, इसमें जो जानवर हैं, इसी तरह बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, वो मेन कैरेक्टर हैं इसके, है ना, ठीक है। और उनकी जबान में असल में ये बताना क्या चाहता है? अल अलाका बैन अल हाकिम वल महकूम, कि एक हाकिम जो होता है, एक सरकार होती है, एक बादशाह होता है, उसके और उसकी जो रियाया होती है उसके दरमियान कैसा रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी हिकमतें हैं, बहुत सारी मौइज़तें हैं, है ना, बहुत सारी नसीहतें हैं, ठीक है जी। चलें, अब कह रहे हैं हिनमा आदिम किसरा फारिस अनोशेरवा, अनोशेरवा जो है ये किसरा था, ईरान का बादशाह था, ठीक है। उसको जब इस किताब के बारे में पता चला, है ना, तो उसने अपने डॉक्टर बरजवे, जो उसका तबीब था, उसका डॉक्टर था, उसको बोला कि तुम हिंदुस्तान जाओ और वहां से ये किताब लेकर के आओ। और फिर इसको उसने फारसी जबान में तर्जुमा करवाया। किसने करवाया बताएं? अनोशेरवान ने। और किसको भेजा था इंडिया? बरजवे को। किसको भेजा था बताएं? रिपीट करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। किसको भेजा था इंडिया? जी, बरजवे को भेजा था, है ना। चले, यतअल्लफुल किताब मिन खमसत आशर बाबन, इसके अंदर 15 अबवाब हैं। कितने अबवाब हैं? 15 अबवाब हैं इसके अंदर, ठीक है जी। और ये कलीला दिमना, ये दोनों किसका नाम है? इब्नो आवा का। इब्नो आवा किसे कहते हैं जी? इब्नो आवा किसे कहते हैं? एक लोमड़ी है। हम्म, इब्नो आवा फॉक्स को कहते हैं ना, लोमड़ी। तो दोनों लोमड़ी है, कलीला और दिमना दोनों, ठीक है। तो उन्हीं दोनों के नाम पर इसका नाम है। इसमें जो कलीला है और दिमना, ये दोनों लोमड़ी है, दोनों आपस में भाई है ना। तो एक जो होता है वो बहुत बदमाश होता है, और दूसरा जो होता है वो बादशाह को नसीहत करता रहता है, ठीक है। तो दिमना जो होता है वो चाले चलता है, साजिश करता है ना। और कलीला जो होता है ये सीधा साधा होता है, ये उसको समझाता रहता है, लेकिन वो मानता नहीं है। लास्ट में दिमना भी मर जाता है, उसको भी वो शेर मार देता है, ठीक है। तो वो पूरी कहानी कोई पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। चलें, ठीक है। बस यही सारी चीजें थी, और कुछ नहीं, है ना। हम्म ये भी एक मशहूर किताब है, अल्फु लैला व लैला, है ना। इसका भी ट्रांसलेशन हुआ है बाद में, ठीक है। अब आ जाए अबुल फर्ज अल अस्फहानी। अबुल फर्ज अल अस्फहानी ये सिलेबस में है आपके, है ना। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका नाम है अली बिन हुसैन। तो देखें, हुसैन बाप के नाम वाले बहुत सारे हो गए। दो तो अहमद बिन हुसैन हो गए, है ना। ये भी हो गया अली बिन हुसैन, ठीक है। अली बिन हुसैन बिन मोहम्मद बिन अहदम अहमद बिन हैसम अल मरवानी अल उमवी, 284 हिजरी में पैदा हुए ये, और 356 हिजरी में इनकी वफात हुई, ठीक है। 284 से 356। इनकी जो माँ थी वो शिया थी। क्या थी? शिया थी। ये भी शिया थे,
سمجھ رہے ہیں؟ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اکلوتے ایسے آدمی تھے جو اموی دور میں تھے، سمجھے نہیں، سوری، ہاں، یہ شیعوں کے بارے میں کھل کر کے بات کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی ماں شیعہ تھیں آل ثوابہ، کان ادیبا عربیا، یہ عربی ادیب تھے، لہو معارف اخرى فی علم الجوار والبیترا والفلک والاشربہ، یہ یہیں سے کوشچن آتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے، کہ جو علم الجوارے بھی جانتا تھا۔ بیترا کس کو کہتے ہیں؟ بیترا کسے کہتے ہیں جی؟ کوئی بتا سکتا ہے بیترا کسے کہتے ہیں؟ جو جانوروں کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ جانوروں کے ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ویٹرنری ڈاکٹر بولتے ہیں نا، ویٹرنری ہاں، تو وہی اسی کو بیترا کہتے ہیں، ویٹرنری کو ہی بیترا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ سرجن بھی تھے، ویٹرنری ڈاکٹر بھی تھے، ان کو علم فلک بھی پتا تھا، ہے نا؟ اسی طرح یہ جتنی قسم کے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو علم تھا۔ لِأَبِي الْفَرْشِ شِعْرٌ قَلِيلٌ جَيِّدُ فِي الْهِجَا، بہت کم اشعار انہوں نے کہے ہیں، ہے نا؟ اور زیادہ تر جو ان کے اچھے اشعار ہیں وہ ہجوں میں ہیں۔ ينتہی نسبہ الی مروان بن محمد آخر خلفاء الامویین، ہے نا؟ جو سب سے آخری خلیفہ تھا امویوں کا، مروان بن محمد، وہاں ان کا نسب پہنچتا ہے، تو اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نسب کے اعتبار سے کیا تھے؟ اموی تھے، لیکن دل کے اعتبار سے یہ شیعہ تھے، ٹھیک ہے؟ مطلب شیعوں کو یہ بہتر، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کو بہتر سمجھتے تھے، حالانکہ ان کا نسب کیا تھا؟ نسلاً یہ اموی تھے، ٹھیک ہے؟ تو اموی جو ہوتے ہیں وہ اہل بیت کو اتنا بہتر نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہ اموی ہونے کے بعد بھی اہل بیت کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے، ٹھیک ہے؟ نشأ و توفی بغداد، بغداد میں ہی پلے بڑھے اور وہیں ان کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ اصفہان میں، اصفہان میں پیدا ہوئے اور پھر بعد میں بغداد چلے آئے، کب؟ 284 ہجری میں۔ اس وقت معتضد باللہ خلیفہ تھا، وہیں پیدا ہوئے تھے، اور وہی سال تھا جس میں ابو عبادہ بہتری مرا تھا، تو جس سال ابو عبادہ بہتری مرا، یہیں سے کوشچن مٹیریل ہے یہ، کہ کون سا وہ ہے جو ابو عبادہ بہتری جس سال مرا اس سال پیدا ہوا، تو کون پیدا ہوا بتائیں؟ ابو الفرج الاصفہانی، ہے نا؟ حضرت عمر جس سال انتقال فرمائے تھے اس سال کون پیدا ہوا تھا؟ عمر بن ابی عمر ربیعہ بن ربیعہ، ہاں، ہے نا؟ اسی وجہ سے کیا کہا گیا تھا؟ ایو حق وزیع، رفیع ہے ایو نا؟ حق رفیع و ایو باطل وزیع۔ چلیں، واسبہان مدینۃ تقوبتنا، نہیں جانا ہے ہمیں۔ اس کی جو سب سے مشہور کتاب ہے جس کی وجہ سے اس کو پڑھا جاتا ہے وہ ہے الاغانی، الاغانی 21 جزءا، کتنے جلدوں میں ہے؟ 21 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے جی؟ لم یعمل فی بابہ مثلا جمعہ فی 50 سنہ، یہیں سے کوشچن آتا ہے کہ 50 سال لگے تھے اس کتاب کو جمع کرنے میں، کتنے سال لگے تھے؟ 50 سال، 50 سال، ہے نا؟ 50 سال میں کتاب الاغانی اس نے جمع کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یعد الاغانی من افضل الکتب الباحثہ فی فن الغناء والموسیقی فی العصر العباسی، عصر عباسی میں جو میوزک اور جو سنگنگ یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں اس کے بارے میں سب سے بہتر کتاب ہے۔ حیث الف الکثیر وجاء ابو الفرج الاصفہانی لیاخذ کل ما فی تلک الکتب من میزات و محاسن وليضيف إليها كل ما لديه من إمكانات ومقدرة فنية وعلم بهذا الفن الذي ارتفع في زمانه حتى وصل الذرة۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی تھیں اس ٹائم پہ، لیکن جو سب سے اچھی کتاب لکھی گئی وہ الاغانی تھی، ٹھیک ہے جی؟ اس کے علاوہ ابو الفضل الاصفہانی کی یہ کتاب ہے مقاتل الطالبین، ہے نا؟ یہ بھی بہت مشہور کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کے اندر اس نے کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے خاندان کے جو بھی لوگ شہید ہوئے تھے، ہے نا؟ ان سب کی زندگی کے بارے میں اس نے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب جو بھی ان کی خاندان میں سے شہید ہوئے تھے۔ چلیں، تو یہ کچھ چیزیں تھیں ابو الفضل اصفہانی کے بارے میں، اس کے علاوہ یہ ان کی کتابیں ہیں، اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ الاغانی ہے، مقاتل الطالبین ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایام العرب ہے نا؟ اور یہ التعدیل والانصاف ہے، اس کے علاوہ الاخبار والنوادر ہے، الغلمان المغنی، یہ کچھ کتابیں ہیں جو مشہور ہیں، ان کی امپورٹنٹ ہیں، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ ادب الغرباء ہے،
اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں، ورنہ اتنا تو آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے کہ یہ ان کی کچھ مشہور کتابیں ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں تو اس طرح سے ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب کوئی بچا تو نہیں اس میں؟ عبداللہ بن مقفع ہو گیا، جاہز ہو گیا، ہمدانی ہو گیا، حریری ہو گیا، اصفہانی ہو گیا. ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا. اب بچ گیا ہے ان کا. ٹھیک ہے ان کے میں بچ گئے کون؟ قاضی فاضل بچ گئے، اور بچ گئے کون؟ ابن العمید. ٹھیک ہے تھیولوجی والوں کے. تو اس کو ہم لوگ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو کل ہم لوگ پڑھیں گے کیا؟ یہ پڑھیں گے ہم لوگ، یہ کیلیفٹ جو ہے نا کیلیفٹ، ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے بتائیں. yes ٹھیک sir. ہے